बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज तबीयत पे सुबह से मेरे बहुत एक गम की कैफियत थी। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो अज़ीम जर्नैल जिनके बारे में अल्लामा ने कहा था, ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है कि तारीख़ इस्लाम में और दुनिया की तारीख़ में, तारीख़ के औराक़ में तो वो ज़िंदा हैं, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ गैरतमंद मुसलमानों के दिलों में भी वो ज़िंदा हैं। ना उनको अपने भुला सके, ना उनको गैर भुला सके। इससे अंदाज़ा कीजिए कि 1920 में जब दिमश्क फ़तह हुआ, फ्रांसीसी फ़ौज ने फ़तह किया, तो उस वक्त जो जनरल था उसका नाम था हेनरी गोरार्ड। ये 1920 में जब दिमश्क में इसने फ़तह किया तो इसने कहा मुझे ले चलो, आई वांट टू सी द ग्रेव ऑफ सलाहुद्दीन। लोग बड़े हैरान हुए, तो इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे ले गए। इसने जाके ठोकर मार के कहा, सलाहुद्दीन वी आर बैक, यानी हम दोबारा वापस आ गए हैं। वो लोग नहीं भूलते, हम ये बातें भूल जाते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी वो अज़ीम शख्सियत थी कि जो सारी ज़िंदगी पक्के मकान में नहीं रहे, टेंट में रहे। उसकी वजह क्या थी? कभी आरामदेह बिस्तर पे नहीं सोए, या घोड़े की पीठ होती थी, या जो जाए नमाज होती थी, या हाथ में तलवार होती थी। दिन को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कसम खाई हुई थी कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह 1,24,000 अम्बिया की इमामत की थी, मैं वो गैरों के कब्ज़े में है, उसको वापस लेके छोड़ूंगा। और दूसरा अहद ये किया था कि रेनॉल्ड जिसने कहा था कि मैं मुसलमानों के पैगंबर को उनके रोज़ा अनवर से निकाल के नाउज़ुबिल्लाह और आगे मेरे ज़ुबान वो अल्फाज ज़ेब नहीं देती। और फिर उसने जब मुसलमानों का एक काफ़िला लूटा था, तो उसने कहा था उनको मज़लूमों को कि बुलाओ अब अपने पैगंबर मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनसे कहो कि वो तुम्हारी मदद को आएँ। तो ये बातें जब पहुँची तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल पे बड़ा बोझ था, और यही वजह कि वो सारी ज़िंदगी मुस्कुराए नहीं। एक मरतबा जुमे की नमाज़ पढ़ने गए, तो जो वहाँ पे ख़तीब साहब थे, उन्होंने समझा कि शायद कोई बादशाही रौनत होती है, जब आदमी इक़्तिदार में जाता है तो वो उनकी जो पेशानी शिकन आलूद होती है बात बात पे। उन्होंने कहा शायद इस तरह की बात है। तो उन्होंने अपने वाज़ में कहा कि लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर उनमें गुरूर और तकब्बुर आता है, वो मुस्कुराते भी नहीं हैं। तो जब नमाज़ ख़त्म हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन मौलवी साहब को पकड़ा बाजू से, कहा मौलाना मुझे बताइए कि अगर किबला अव्वल जहाँ पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की हो, वो गैरों के कब्ज़े में हो, तो हम मुस्कराते और हंसते और कह के लगाते अच्छे लगते हैं। मैं ज़रूर मुस्कराऊँगा उस दिन जिस दिन मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाके नमाज़ अदा करूँगा। फिर तारीख़ ने देखा कि सुल्तान एग्जैक्ट उसी 27 रजबुल मुरज्जब को, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अम्बिया की इमामत की थी, उस दिन दाखिल हुआ बैतुल मक़दस में, और जाके वहाँ पे एक खूबसूरत मिंबर जो नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ने तैयार करवाया था, वो वहाँ पे नस्ब किया। और फिर उस दिन उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, बार बार अल्लाह के हुज़ूर सर बसजूद होता था। आज ये बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा दिल बहुत दुखी है। हम देख रहे हैं अखबारात में भी आ गया और जगहों पे भी कि शायद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को लोगों ने मशवरा दिया कि आप एक जो है ना एक बिल ऐसा जो है वो पास करवाएं, या ऐसा कानून बनाएं कि लोगों को मुसलमान नहीं किया जा सकता। आप इस्लाम की तबलीग के जी फ़ोर्सफुल कन्वर्शन जो है उसकी प्रोहिबिशन का बिल हम पेश कर रहे हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ, और आज मैं हाथ जोड़ता हूँ वज़ीर आज़म के सामने। हमने बड़ी दुआएं मांग मांग के आपके लिए, और पहले जो जिन लोगों ने कौमी ख़जाना लूटा उनके लिए हम बद्दुआएं करते थे, और बद्दुआएं, और लोगों को याद है वो मेरा फ़िक्रा, मैं कहता था बार बार कि मेरी निगाहें कश्फी हालत में मैंने देखा है कि अबाबील आए हुए हैं। फिर अबाबील आए और लोगों ने देखा कि इक़्तिदार किस तरह गए। ये तो धूप छाँव का खेल है, तुम्हें ख़बर नहीं शायद कि दीन हक़ का चराग हवाए तुंद के बावस्फ़ जलता रहता है। वज़ारतों के मुकद्दर पे नाचने वालों, वज़ारतों का मुकद्दर बदलता रहता है। मैंने दावा किया हुआ है, आज भी मेरा दावा है सारी दुनिया को,
کہ 14.5 صدیوں میں کوئی ایک کنورشن فورسفل مجھے دکھا دو تو میں اس کی جو سزا مجھے جو ہے وہ جا کے اسلام آباد میں یا لاہور کے اسمبلی ہال کے سامنے جا کے میری گردن اتار دینا. کیوں؟ یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فورسفل کنورشن ہو رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتی فورسفل کنورشن. کیوں؟ اس کے لیے 2 شرائط ہیں مسلمان ہونے کے لیے. ایک ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلا ہے زبان سے اقرار کرے، دل کی اس کی تصدیق کرے. سب سے بڑا ثبوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اسلم ادوی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اسے کہا یا اسلم تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں اسلام قبول کرتا. بعد میں یہ وہ عظیم ہستی تھے حضرت اسلم ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بعض احادیث بھی مروی ہیں، اور یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی اور راویان حدیث میں جن کا بڑا نام ہے، یہ ان کے والد ہیں. کچھ عرصے بعد 12 ہجری میں انہوں نے 12 ہجری میں اسلام قبول کیا. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا پہلے تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اسے کہا جی اس وقت میں کرتا تو لوگ کہتے شاید یہ ڈر گیا ہے، یا کہتے کہ آپ کسی لالچ میں کر گیا ہے اور اس نے اوپر سے اسلام کیا، دل سے نہیں قبول کیا. میں آپ کی سیرت، آپ کے کردار، اسلام کی حقانیت کی وجہ سے دل سے اب مسلمان ہوتا ہوں. فاروق اعظم جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ جو ہیں اپنے غلام کو اسلام زبردستی نہیں قبول کروائے، انہوں نے نہیں کروایا. کوئی دور ایسا نہیں کہ جس میں اسلام. اچھا ہماری بات نہ مانے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو وزیر اعظم کو غلط سلط مشورے جاہل وزیر دیتے ہیں. خدا کے لیے انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا میں جو ہسٹری آف ایجپشن پہ جو مقالہ نگار ہے اس نے لکھا ہے دیر واز نو اٹیمپٹ ٹو فورس دی ایجپشنز ٹو کنورٹ ٹو اسلام. دی عربز ایون پلیج ٹو پریزرو دی کرسچن چرچز. اس نے کہا کہ کسی نے مصری فتح جب ہوا ہے تو مسلمانوں نے کوئی عیسائیوں پہ زبردستی نہیں کی، وہ لوگ تو خود انہوں نے اسلام قبول حتیٰ تھے. اس نے کہا مسلمانوں نے تو ان کے جو معبد خانے تھے ان کی حفاظت کی تھی. پھر دوسری مثال پروفیسر T.W. آرنلڈ پریچنگ آف اسلام میں لکھ رہا ہے there is no evidence of their widespread apostasy to Islam being due to persecution or unjust pressure on the part of their new rulers. یہ بات کہہ رہا ہے کہ فاتحین جو مسلمان تھے انہوں نے رواداری کا ثبوت دیا، کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. پھر دوسری جگہ لکھتا ہے these conversions، یہ جو مسلمان لوگ ہو گئے تھے these conversions were not due to persecutions. کہتا ہے یہ کسی اس کا نتیجہ نہیں تھا پرسیکیوشن کا یا زبردستی یا دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا. پھر اگلی بات سنیے، یہ اتھارٹی ہے مصر کی تاریخ پر سر آرتھر کیتھ، یہ نیو تھیوری آف ہیومن ایوولوشن، یہ اس کی کتاب ہے. اس میں اس نے لکھا ہے دی ایجپشنز ور کنکرڈ ناٹ بائی دی سورڈ بٹ بائی دی قرآن. ایجپشنز کو، مصریوں کو تلوار نے فتح نہیں کیا بلکہ قرآن نے ان کو فتح کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جہاں سماٹرا، یہ جو جاوا، یہ جو انڈونیشیا، یہ جو ملائیشیا ہے، میں اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمان جو اسلام لوگوں نے قبول کیا وہ کوئی تلواروں سے نہیں کیا بھائی. اور بڑی مثالیں، خوشونت سنگھ کو دیکھ لیں آپ، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. پھر آپ برٹن رسل نے کمال کی بات کی، اس نے کہا 1000 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے بر صغیر میں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چاہتے تو سب لوگوں کو مسلمان کر دیتے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں. 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود ہندو اکثریت میں تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکبر اعظم بننے کی کوشش نہ کریں. کہاں آج اکبر اعظم ہے؟ وہ ذلیل و رسوا، قبر میں پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اور دوسری طرف مجدد الفسانی جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ہر دور میں مجدد الفسانی کے غلام ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں. اسلام تو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. تو آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف بلانا نہیں. 13 برس کی عمر میں پروفیسر غازی احمد، یہ بچال کلام والے جن کی کتاب ہے من الظلمات الی النور، 13 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہندو جج نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. جب لوگوں نے کہا جی ان کو زبردستی مسلمان کیا گیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا خواب میں ان کو جو تھا اسلام کی تبلیغ کی اور وہ مسلمان ہوئے تھے. میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی. بچال کلاں جو کالج تھا وہاں کے وہ پرنسپل بھی بعد میں رہے. کئی کتابیں انہوں نے دین کے حوالے سے لکھی ہیں. کیا ان پہ بھی آج مقدمہ ہوتا؟ 1981 میں میں نے جو تھا ڈیوڈ فرانسس اسمتھ
جو امریکن بہت بڑا سائیکلسٹ تھا، پاکستان آیا تھا، اس کو میں نے اللہ کے فضل سے اسلام کی تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گیا تھا پیر محمد کرم شاہ کے ہاتھ پہ۔ پھر بہت بڑا فنکشن جس میں ہائی کورٹ کے جج بھی آئے تھے، اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، ہمارے خلاف بھی پرچہ کر دو۔ سب سے پہلے تو پرچہ اگر کاٹنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ کاٹو، جس نے وہ جو لاکھوں جو تھے لوگ ان کو مسلمان کر دیا تھا۔ داتا صاحب پہ پرچہ کاٹنا چاہیے، سیدنا عبد القادر جیلانی پہ پرچہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ ایک لمحہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی اگر ایک بندہ تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر گیا، دین حق پہ آ گیا، آگ سے بچ گیا، تو تمہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ اگر کسی بندے کو کوئی چاہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا تو ایک لمحہ توقف نہیں کرنا چاہیے۔ نماز لیٹ ہو سکتی ہے، اس کو سب سے پہلے فوری طور پہ کلمہ پڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ مر گیا حالت کفر میں تو جس آدمی سے اس نے کہا تھا اسلام قبول کرنے کا، جو اس میں رکاوٹ بنے گا، اگر کوئی آدمی مر گیا، کوئی یہ جو ہے کہ یہ اتنے سال کا ہونا چاہیے، یہ سال جو مقرر کیے جا رہے ہیں، یہ جو 90 دن کے سجیشن دی جا رہی ہیں، وہ اگر حالت کفر میں مر گیا تو یہ جہنم خریدے گا۔ جو اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا وہ آدمی جہنم خریدے گا اپنے لیے۔ میں وارن کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یہ ریاست دنیا کی واحد ریاست ہے جس کا مذہب اسلام ہے۔ ریاست کا اسلام از دی اسٹیٹ ریلیجن۔ آئین پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، جی آپ کسی کو اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اسلام کی طرف جو بلائے گا اس کو آپ سزا دے دیں گے، اتنے سال کی اس کو سزا ہوگی۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ میں پورے درد دل سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑی دعائیں مانگ کے آپ کو جو ہے وہ یہ جو اقتدار آپ کو ملا تھا، پتہ نہیں ہمارے جیسے کتنے فقیروں نے دعا کی ہوگی، یہ نہ ہو کہ پھر ہاتھ اٹھیں اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ دوبارہ ابابیل بھیج دے۔ تو اس لیے اس سے پہلے غور کر لیجئے، ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ امت مسلمہ ساری جو ہے وہ بڑی دکھ میں مبتلا ہے، اور میں جو دیندار طبقہ ہے ان کو بھی کہوں گا کہ بھائی اس میں خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اقبال نے رو رو کے یہ بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے، اور ہمیں صلاح الدین ایوبی والا جذبہ عطا فرمائے جس نے گستاخ رسول کو کس طرح جہنم رسی کیا تھا، رینالڈ کو، اور سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان سب کو بلاتا اور کہتا کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کرو۔ میں کتنی مثالیں آپ کو دوں۔ فرانس کے جرنیل نے جو ترکیوں نے ان پہ فتح پائی تھی جب فرانسیسیوں پہ، انہوں نے کوئی 50,000 قیدی کر لیے تھے، ان میں سے 10,000 وہ تھے جنہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب پریس کانفرنس ہوئی تو ان کو جرنیلوں جو تھا فرانس کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ان سے کتنا بہتر سلوک ترکوں نے کیا ہے، انہوں نے اعلیٰ ان کو کھانے دیے، سب کچھ کیا۔ تو اس جرنیل نے کہا تھا یس دے فیڈ دیم ویل بٹ دے robbed of them of their religion، کہ انہوں نے ان کو کھانا تو بہت زیادہ دیا تھا لیکن ان کا مذہب لوٹ لیا تھا۔ مطلب یہ کہا ان کا حسن اخلاق جو تھا ترکوں کا، اس نے 10,000 فوجی فرانسیسی جو تھے ان کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا تھا۔ میں اس طرح کی پتنی کتنی مثالیں آپ کو پڑھے خوشونت سنگھ نے جو دیباچہ لکھا ہے صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، سعدیہ دہلوی کی کتاب کا، اور کتابیں پڑھیں، اور خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں اور اس بات کو ختم کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔